قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا تعلیم پا رہے ہیں خدا کے کلام میں سے اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں ہمیں کس طرح سے مختلف معاملات میں عمل کرنا ہے، چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ڈفرینٹ میٹرز کس طرح سے ڈیل کرنے ہیں۔ اور آج ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے گناہگاروں سے برتاؤ کے بائبلی آداب، biblical manners to deal with sinners۔ ہماری نظر میں ہر دوسرا بندہ گناہگار ہے، اور دنیا میں سب سے نیک اور راست باز انسان اپنی نظر میں انسان خود ہوتا ہے۔ یہ روز کا معاملہ ہے ہمارا، ہم خود کو ہر ایک معاملے میں درست سمجھتے ہیں اور ہر دوسرے آدمی کو ہر ایک معاملے میں غلط سمجھتے ہیں، اور صرف غلط نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اتنا برا سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں کہ بس حد ہے۔ تو یہ معاملہ بھی ہماری روزمرہ زندگی سے، ڈیلی لائف سے جڑا ہوا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود سینرز۔ روز زندگی میں ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ تو بڑا گناہگار، پاپی، بد کردار، انتہائی برا آدمی ہے، تو ہم ان سے کس طرح سے ڈیل کریں؟ امپورٹنٹ کویسچن، اہم سوال، کون گناہگار ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے ڈرائیور کون ہے جو گاڑی ڈرائیو کرے، دھوبی کون ہے جو کپڑے دھوئے، کک شیف کون ہے جو کھانا بنائے، باربر یا حجام کون ہے جو ہیئر ڈریسنگ کرتا ہے، بال کاٹتا ہے، شیو بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے گناہگار کون ہے جو گناہ کرتا ہے؟ آسان سا جواب ہے اس کا، لیکن سوال اہم ہے کہ گناہگار کون ہے جو گناہ کرتا ہے؟ Who is the sinner who commits sin؟ اب بات گناہ پہ آ گئی کہ گناہگار کا ہمیں پتہ تب چلے گا کہ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ گناہ کیا ہے، پھر ہم معلوم کریں گے کہ گناہگار کون ہے۔ تو پھر سوال اب ایک اور بن جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ What is sin؟ گناہ کیا ہے؟ پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ خدا کی نافرمانی گناہ ہے۔ جو بات خدا کہے وہ نہیں ماننی، وہ گناہ ہے۔ سمپل، آسان سا جواب اس کا، اور یہ جواب ہمیں پیدائش کی کتاب سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ خدا نے کہا یہ مخصوص درخت کا پھل نہیں کھانا، تو وہ کھا لیا تو نافرمانی ہو گئی۔ گناہ کوئی وزن نہیں تھا جو اٹھا لیا انہوں نے، گناہ صرف یہ تھا کہ خدا نے جو کام کہا وہ نہیں کیا، جس کام سے منع کیا وہ کر دیا۔ بالکل آسان ہے۔ Disobedience to God is sin۔ خدا کی نافرمانی، اس کے حکم کے خلاف جانا گناہ ہے۔ یہ تو بالکل سادہ سی بات ہوگی، اس سے آگے کچھ اور۔ گناہ کو سمجھنے کے لیے خدا کے علاوہ کسی اور کی بات پر زیادہ یقین کرنا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا، یہ گناہ ہے۔ خدا نے کہا کہ تم اس باغ کے یہ والا جو درخت ہے بیچ والا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے خدا نے واقعی کہا؟ ہاں کہا۔ نہیں، اس نے غلط کہا، اس نے غلط کہا۔ تو شیطان کی بات پہ اعتبار کر لیا، زیادہ ٹرسٹ کر لیا شیطان کی بات پہ، خدا کی بات پیچھے کر دی، شیطان کی بات پہ زیادہ اعتماد، ٹرسٹ کر دیا اس پہ۔ تو خدا سے ہٹ کے کسی اور کی بات پر زیادہ یقین کرنا، کسی اور کی گفتگو یا اس کی دی ہوئی ایشورنس پر زیادہ یقین، ٹرسٹ کر لینا، یہ گناہ ہے۔ اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا، یہ خدا کے
اسٹیٹس کو انڈرمائن کرتا ہے، خدا کے مقام کو دبا دیتا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں وہ شخص جس کی بات آپ خدا سے زیادہ مان رہے ہو، وہ خدا کی جگہ لے چکا ہے، وہ آپ کا خدا بن گیا ہے. اور خدا جو حقیقی واحد خدا ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا خدا ہو جاتا ہے. پھر آپ حقیقی واحد خدا کو نہیں مانتے، آپ اس ہستی، اس شخص، اس رشتے، دوست، ناطے دار کوئی بھی ہے، آپ اسے مان رہے ہو. خداوند یسوع نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی کو، عزیزوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے. یعنی کوئی بھی دنیا میں شخص خدا سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. اور گناہ یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی بات پر زیادہ ٹرسٹ کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اس پر یقین کریں اور پھر اس پر عمل شروع کر دیں. اور پھر خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرنا، اس کی مانند بننے کی کوشش کرنا گناہ ہے. شیطان نے یہی وار کیا تھا. خدا نے تو تمہیں اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم عقل مند نہ ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں نہ کھل جائیں، تمہیں ہر بات کا علم نہ ہو جائے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تم یہ درخت کا پھل کھاؤ، تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ. تو حوا کے دل میں بات آ گئی کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، مجھے تو خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے، مجھے بننا چاہیے. تو وہ اس ورغلانے میں آ گئی، اس بہکاوے میں آ گئی، اس لالچ میں آ گئی، اور یہ آزمائش اس پہ آن پڑی اور اس میں گر پڑی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گی، یہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے اور آنکھوں کو خوشنما لگ رہا ہے اور عقل بخشنے کو خوب ہے، سو میں تو اسے کھاؤں گی تاکہ میں وہ سارا علم لے لوں جو خدا کے پاس ہے. شیطان نے کہا تم اس کو کھانے سے خدا کی مانند ہو جاؤ گے، خدا کے جیسے ہو جاؤ گے. تو حوا نے کہا کیا غلطی ہے اس میں، بن جاتے ہیں خدا کی طرح، خدا کی مانند ہو جاتے ہیں. لیٹس بی لائک گاڈ. کوئی دوسرا تو خدا ہو نہیں سکتا، کوئی ہے نہیں، میچ تو ہو نہیں سکتا خدا کا، کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا برابر، کوئی اس کے ایکول نہیں ہو سکتا. تو حوا نے اس کے ایکول، اس کے برابر، اس کے مساوی بننے کی کوشش کی. اور خدا کے برابر بننے کی کوشش، خدا کا مقام خود لینے کی کوشش گناہ ہے. یہ تین باتیں اب ذہن میں رہیں، اور اب ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم تلاش کریں کہ کون گناہگار ہے. وہ جو خدا کا نافرمان ہے، جو خدا کی بات رد کرتا ہے، جو خدا کی بات نہیں مانتا، خدا جو کہے وہ نہیں کرتا اور خدا جس بات سے منع کرے وہ کرتا ہے، وہ گناہگار ہوا. جو خدا کے علاوہ کسی اور کی بات پر زیادہ یقین کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ گناہگار ہوا. اور جو خدا کی جگہ لینے اور اس کی مانند بننے کی کوشش کرتا ہے وہ گناہگار ہے. اب یہ تین باتیں ذہن میں رہیں. جو خدا کا نافرمان ہے، جو خدا سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دیتا اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا اور اس کی باتوں پر یقین کرتا اور ان پر عمل کرتا ہے، اور جو خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی مانند بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ گناہگار ہے. یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی. آدم اور حوا دونوں اس گناہ میں گرے، اور وہیں سے یہ تشریح چلتی ہے گناہ کی کہ وہ نافرمان ہوئے. انہوں نے خدا سے ہٹ کے کسی اور کی بات کا زیادہ یقین کیا اور انہوں نے خدا بننے کی کوشش کی. خدا کے کلام کی روشنی میں جب ہم خود کو اور دوسروں کو پرکھیں تو گناہگار کا پتہ چل جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے
جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کو سامنے رکھیں، اس آئینے میں صورت دیکھیں، اس کا عدسہ یا لینس یا گلاسز لگا کر چیزوں کو دیکھیں، زندگیوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، تو تب پتہ چلے گا کہ کون گناہگار ہے۔ اور کسی کو دیکھنے سے پہلے ہمیں خود آئینے میں اپنی صورت دیکھنی ہے۔ خدا کے کلام کے آئینے میں ہمیں اپنی صورت دیکھنی ہے کہ اس کلام کی روشنی میں خدا کا نافرمان ہوں یا نہیں۔ اس آئینے کی روشنی میں کیا میں خدا سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دیتا ہوں اور اس کی باتیں مانتا ہوں، اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کو فالو کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور اس کلام کے آئینے کی روشنی میں کیا میں کسی معاملے میں خود خدا بننے اور خدا کی جگہ لینے اور خدا کے جیسا بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں؟ پہلے خود کو پرکھنا ہے، اور یہ کلام ہمیں بتا دیتا ہے کہ میں نافرمان ہوں۔ یہ کلام بتا دیتا ہے کہ میں خدا سے زیادہ دوسری چیزوں کو محبت کرتا ہوں اور ان کو ایکسپٹ کرتا ہوں، ان کے پیچھے چلتا ہوں، انہیں اپنی زندگی میں نے زیادہ درجہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ کلام مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہوں، خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اسی کی روشنی میں ہمیں دوسروں کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے، جب خدا نے کہا ہے تو چوری نہ کرنا، جو چوری کرے وہ گناہگار ہے۔ جو خدا سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دے، بھلے وہ ٹیلی ویژن ہو، بھلے وہ موبائل ہو، تو وہ خدا کی جگہ کسی اور کو اہمیت دینے والا شخص کیا ہے؟ میچ کو، کھیل کو، انجوائمنٹ کو، فن کو، دوستیوں کو، سیر سپاٹے کو، رشتوں کو، نعتوں کو، بہن بھائی کو، ماں باپ کو، اپنے استادوں کو، کسی کو بھی آپ خدا سے بڑھ کے اگر درجہ دے دیتے ہو زندگی میں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ اور پھر یہ کلام ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کہاں کہاں خود سے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے فیصلے اور فتوے جاری کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں خود ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی ایسا۔ سو خدا کا کلام وہ کسوٹی ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون گناہگار ہے اور کون نہیں ہے۔ اور یہ کلام بتاتا ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے کبھی چوری نہ کی ہو۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو کبھی چوری نہیں کی۔ کوئی ہے جس نے کبھی کسی کی چوری نہیں کی؟ کوئی ہے یہاں پہ جس نے کبھی چوری نہیں کی؟ میں صرف پیسے کی چوری کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں، وقت کی بھی چوری ہوتی ہے۔ ڈیوٹی ٹائم کبھی اسکپ کر لیا، کبھی پڑھائی میں ٹائم پیریڈ جو ہوتا تھا ایک اسکپ کر لیا، اسکول سے پھٹا لگا لیا، دوڑ گئے، اسکپ کر لیا۔ ارے دور نہیں جاتے، خدا کے وقت کی چوری، خدا کے حق کی چوری۔ کون ہے جو دنیا میں کہہ سکے کہ میں ایک بے گناہ شخص ہوں؟ کوئی نہیں، سوا خداوند یسوع مسیح کے، جو کامل خدا ہے، جو کامل انسان بنا۔ اس نے اعلانیہ کہا اپنے مخالفوں کو، اوپوننٹس کو، اعلانیہ کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور کوئی نہ کر سکا۔
لیکن میرے سمیت دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، سو کہیں اور تلاش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے گناہگار۔ آئینہ دیکھوں تو گناہگار میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، گناہگار میرے سامنے ہے، گناہگار میں ہوں۔ پولس رسول تو کہتا ہے کہ یہ بات ہر طرح سے سچ اور قبول کرنے کے لائق کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ وہی پولس رسول ہے جو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو میں ابراہیم کی نسل سے، عبرانیوں کا عبرانی ہوں۔ عبرانی زبان بولنا اس وقت سٹیٹس تھا، عبرانی بولتا ہوں۔ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں جس میں سے پہلا بادشاہ چنا گیا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب۔ شریعت کے پیمانے پہ اگر کوئی مجھے پرکھے تو میرے اندر عیب نہیں ڈھونڈ سکتا کوئی انسان۔ میں نے شریعت کو، موسیٰ سے ملی ہوئی شریعت کو میں نے 100% پورا کرنے کی کوشش کی، بے عیب تھا میں۔ لیکن جب وہ مسیح کو جان لیتا ہے، مسیح کے نور میں آ جاتا ہے، مسیح کے چہرے میں اپنا عکس دیکھ لیتا ہے، مسیح کے خون میں اپنا ریفلیکشن دیکھ لیتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیسا کمبخت انسان ہوں، مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑائے گا؟ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا ارادہ نہیں بھی کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، اور یہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ سے خالی ہوں، ہم سب گناہگار ہیں۔ اور یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب، یہ لکھا ہوا ہے، 8ویں سے 10ویں آیت پڑھیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو خود کو بھی فریب دیتے ہیں اور اسے بھی جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ کوئی بھی جو آدم کی نسل سے ہے وہ گناہ سے خالی نہیں۔ ہر ایک انسان گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور داؤد نے زبور 51 میں اسی لیے کہا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ پنجابی میں ہم اسے گاتے ہیں، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ کہ ہر ایک بشر، ہر ایک انسان جو ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے وہ گناہ کی حالت میں اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اسے نجات، معافی اور ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع مسیح کے وسیلے مل سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ سے خالی ہیں، اور اگر کسی کو یہ زوم ہو، کوئی ایزیوم کرے، کسی کو یہ خوش فہمی ہو کہ میں گناہ سے خالی ہوں، تو خدا کو ذرا کہیں تو صحیح کہ تو مجھے جانچ، مجھے پرکھ۔ زبور 139 میں شروع تو ہوتا ہے، خدا تو نے مجھے جانچ لیا، تو نے مجھے پرکھ لیا، تو میری راہوں کی، تو میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے، تو ہمارے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ تو خدا ہے جو انسانوں کے دلوں اور خیالوں کو جان لیتا، جانچ لیتا، پرکھ لیتا ہے۔ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا تو ہی خدا ہے۔ زبور 139 کی آخری آیات میں یہ لکھا ہے، خدا تو مجھے جانچ، مجھے پرکھ اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی برائی تو نہیں۔ خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کو جانچے اور آپ کو پرکھے۔ بہت سے لوگ ہم بیماریوں میں اس لیے مر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں بیماری تھی، کیونکہ ہم نے کبھی چیک اپ نہیں کرایا ہوتا۔ پتہ چلتا ہے جی بندہ دنوں میں ختم، پتہ ہی نہیں چلا، ہاسپٹل لے کے انہوں نے کہا یہ تو آخری سٹیج ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا کہ چیک کروا لیں کہ ہمیں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ یہ جو سیکیورٹی فورسز میں ہیں، جو ملٹری فورسز میں ہیں، ان کے تو ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہے، ڈیوٹی کرنے کے قابل ہے نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا جائے اور اس کو فٹ کیا جائے تاکہ ڈیوٹی اچھی طرح سے دے۔ لیکن ہم جو سویلین لوگ ہیں ہم یہ پریکٹس نہیں کرتے۔
تو ہمیں اپنے گناہ کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہم نے کبھی خدا کو سکین کرنے کا موقع نہیں دیا. خدا کو ہم نے موقع نہیں دیا کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے اور ہمیں بتائے، ہمیں ایگزامن کرے. سو خدا کو موقع دیں کہ وہ مجھے اور آپ کو ایگزامن کرے، ٹیسٹ کرے، چیک کرے کہ ہم میں کوئی بدی ہے کہ نہیں ہے. اب گناہ گاروں کے حوالے سے ہمیں ایک تو بات پتہ چل گئی کہ میں بھی گناہ گار ہوں اور آپ بھی گناہ گار ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ واسطہ رہتا ہے اور ہم گناہ گاروں سے رابطہ رکھتے ہیں. یسوع مسیح کا بھی گناہ گاروں کے ساتھ واسطہ تھا. متی کی انجیل کا باب نمبر 9 ہر 10ویں سے 13ویں آیات جن کی تلاوت کی گئی، یسوع مسیح پر الزام لگایا گیا، اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اسے کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے. اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان گناہ گاروں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں کس طرح سے گناہ گاروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے. پہلی بات، یسوع پر ایمان اور توبہ کے وسیلے سے پہلے خود کو گناہ سے آزاد کرنا ہے. دوسرے گناہ گار سے تو واسطہ تب کریں گے، اس کو معاملہ تب ڈیل کریں گے، پہلے خود اپنے گناہ کا حساب برابر کرا لیں. توبہ، یسوع پر ایمان، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں گناہوں سے خلاصی کے لیے، آزادی کے لیے، مخلصی کے لیے. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور تم غلام ہو تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک بیٹا تمہیں آزاد نہ کرے. جب تک خداوند یسوع ہمیں آزاد نہ کرے ہم گناہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے. کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. ایک ہی خدا ہے اور انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح جو بدن میں اترا تاکہ ہمارے گناہ کو اٹھا کر لے جائے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کی نشاندہی کی، کہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یسوع مسیح ہے جو ہمارے گناہ کا علاج ہے، یسوع ہے جو ہمارے گناہوں کے مرض کی دوا ہے، یسوع کا خون ہے جو ہمیں صاف اور پاک کرتا ہے. اور ہمیں اگر کسی گناہگار سے ڈیل کرنا ہے، اسے گناہگار سمجھ کر، تو پہلے مجھے اپنے گناہوں کا حساب برابر کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں سے صاف ہونا پڑے گا. سو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے توبہ کریں کہ صرف اس کے وسیلے مجھے نجات ملے گی. اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان گناہوں سے پلٹیں، اپنے گناہوں کا کھاتا ٹھیک کریں پہلے، تب ہم کسی دوسرے گناہگار کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. پہلے جو میں گناہگار شیشے میں دیکھتا ہوں جس گناہگار کو، پہلے اس کا معاملہ کریں. پہلے اپنے گناہوں کا معاملہ ٹھیک کریں، پھر ہم کسی اور گناہگار سے معاملہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر جب خود سے نپٹ لیا ہے تو یسوع کا نمونہ اپنائیں. جس طرح سے یسوع رہا دھرتی پر، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، ایگزامپل ہے. اس نے ایک پیٹرن دیا ہے ہمیں کہ ہمیں کس طرح سے زندہ رہنا ہے، ہمیں کس طرح سے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، اپنے گلی محلے میں، گاؤں شہر میں، ملک میں، قوم میں رہنا ہے. ہمیں یسوع مسیح کا پیٹرن فالو کرنا، اس کا نمونہ اپنانا ہے، اس کی ایگزامپل ہمیں فالو کرنی ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یسوع خود کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو. وہ کہتا ہے میرے پیچھے ہو لے. ہمیں یسوع مسیح کا ایگزامپل فالو کرنا ہے، کسی اور کا نہیں، اپنا سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ نہیں. ہمیں یسوع کے ایگزامپل فالو کرنی ہے، اور یسوع کی ایگزامپل یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار سے نہیں. یسوع گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا. یسوع ان کے ساتھ رہتا تھا. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ لاوی یعنی متی محصول لینے والے کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، اور وہاں آگے محصول لینے والے، کیونکہ محصول لینے والے کا گھر ہے تو محصول لینے والے ہی آئیں گے نا. اس کے دوست، اس کے جان پہچان کے لوگ جو کمفرٹیبل تھے اس کے گھر میں، خانہ دے خان پرونے. مثال سنی نا، جہو جیسی آپ تے ہو جو ساڈے
جیسے ہم ویسے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے تعلق دار۔ تو متی، لاوی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ محصول لینے والا تھا، جب یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے تو یسوع کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، شاگرد بن گیا، اپنے گھر میں دعوت کری یسوع مسیح کی، اس نے دعوت کی، کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو محصول لینے والے بھی آ گئے، اور جن کو فریسی اور فقیہ اور یہودی عام لوگ جنہیں گناہگار سمجھتے تھے وہ بھی آ گئے وہاں پہ، اور کہا یہ تو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہگار لوگ ہیں، ان گناہگاروں کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کمفرٹیبل ہے، وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گناہگاروں کی نجات کے لیے تو وہ جان تک دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار سے نہیں۔ کسی انسان کے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی کمی دیکھ کر ہم اس سے نفرت نہ کریں، اس کی بدی اور اس کی اس غلط حرکت سے نفرت کریں، انسان سے نہیں۔ اور بدی کے عوض بدی نہ کرو، بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ اس نے ہمارے خلاف گناہ کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس نے ایک ماریا ہمیں، ہم اس کو دو ماریں گے۔ اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا، ہم اس کا زیادہ نقصان کریں گے۔ کسی نے بدی کر دی، کسی نے گناہ کر دیا، کسی نے خطا کر دی، تو اس کا بدلہ بدی کے ساتھ نہیں، گناہ کے ساتھ نہیں، نیکی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی گناہگار آپ دیکھتے ہیں، جو شخص گناہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے نفرت نہیں کریں، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ بدی کے جواب میں گناہ کے جواب میں گناہ، اور بدی کرنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہوگا۔ نیکی کریں، نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آئیں۔ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو پانی پلا، بیمار ہے اس کی خبر لو، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرو، پریشان ہے اس کے پاس بیٹھو، بھائی آپ پریشان ہے، اگر میں کوئی خدمت کر سکوں۔ کسی نے آپ کا گناہ کیا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرو، بلکہ اس سے بھلائی کرو۔ اچھائی کا جواب بدی سے دینا، غور کیجئے گا ذرا، اچھائی کا جواب، نیکی کا جواب، گڈ کا جواب بدی سے، گناہ سے، ایول سے دینا، یہ شیطانی صفت ہے۔ اٹ از سیٹینک کریکٹرسٹک۔ بھلے کا جواب بدی سے دینا یہ شیطانی فطرت ہے، ابلیسی کام ہے۔ اور بھلے کا بھلے کے ساتھ اور برے کا برے کے ساتھ برابر برابر ہی جواب دینا یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، ایسے کو تیسا، یہ محاورے جو ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ انسان ایسا کرتے ہیں۔ لیکن بدی کا جواب نیکی سے دینا یہ خدائی کام ہے، الہی کام ہے، اٹس اے ڈیوائن ایکٹ۔ یہ خدا کرتا ہے، ہم نے کیا نیکیاں کی خدا کے ساتھ، وہ پھر بھی سارا کچھ ہمیں دیتا ہے، ہم پہ نیکیاں کرتا ہے۔ ہم نے خدا کو کیا دیا ہے، وہ محبت کرتا ہے، اس نے سب سے بڑھ کے اپنا بیٹا دے دیا۔ سو اچھے کا جواب غلط دینا شیطانی کام، برابر کی چوٹ رکھنا انسانی کام، اور برے کا جواب اچھے سے دینا یہ خدائی کام ہے۔ اور اگر آپ برائی کے جواب میں بھلائی کرو گے تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہو، خدا کی کوالٹی یوز کرتے ہو، خدا کی صفت استعمال کرتے ہو آپ۔ سو ہمیں بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی کے ذریعے سے دینا ہے، اور گناہگاروں کی روحوں کی فکر کرنی ہے۔ گناہگار کے لیے فکر رکھیں، اس کو فارغ ہی نہ کر دے، اس سے قطع تعلق نہ ہو جائیں۔ کوئی آپ کے سامنے آپ کے علم میں ہے کہ یہ شخص، یہ بھائی، یہ بہن، یہ عزیز، یہ دوست، یہ بچہ، یہ بزرگ، یہ بوڑھا، یہ گناہ کی زندگی میں جا رہا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کی روح کی فکر کرنی ہے کہ میں اسے کسی طرح سے گھیر کے لے آؤں، میں اسے کسی طرح واپس لے آؤں۔ جو بھیڑ کھو جاتی ہے چرواہا اس سے خود جاتا ہے اور ڈھونڈ کے لاتا ہے۔
روحوں کی فکر کرے، جو گناہ گار ہیں، جو گھر میں ہیں، جو باہر ہیں، جو جان پہچان میں ہیں، جو دیکھنے سننے میں آتے ہیں، ان کی روحوں کی فکر کریں، ان کو اگنور مت کریں، نفرت مت کریں، اور جو آپ کا گناہ کرے اسے معاف کریں۔ جو تیرا گناہ کرے اسے معاف کر، 7 کے 70 بار۔ ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ 7 کے 70 بار۔ جو آپ کا گناہ کرے اسے معاف کرنا ہے، پہلا قدم ہے۔ یسوع کے پاس کسی نے معافی کی اپلیکیشن نہیں دی تھی، سامنے کھڑے نہیں ہو گئے تھے صلیب کے سامنے، کیا یسوع ہمیں معاف کر دے، تو ابھی اس نے باپ سے پہلی دعا یہی کی صلیب پر، اے باپ ان کو معاف کر۔ تو ہمیں بھی خداوند یسوع نے یہی سکھایا ہے کہ اگر تم انسانوں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو تمہارے بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ سو اگر کوئی ہمارا گناہ کرتا ہے تو ہم اسے معاف کریں اور اسے سمجھائیں۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے خلوت میں، علیحدگی میں، پرائیویسی میں، اکیلے میں لے جا کر اسے سمجھا۔ اگر نہیں مانتا تو 2-3 بزرگ اکٹھے کر، گواہ بنا کے جن کے بیچ اس کو سمجھا کہ بھائی تو نے یہ غلط کام کیا، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو باز آ جا اس سے۔ اگر پھر بھی نہیں باز آتا تو کلیسیا میں لے کر آؤ۔ اور پھر اگلا قدم ہے کہ نہیں باز آتا تو پھر غیر قوم کی مانو سے جان، اس کو سمجھائیں کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو ہمارے دلوں میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ گناہ گار بھائی بہن ہیں، یہ ہلاک نہ ہو بلکہ توبہ کرے اور یہ بچ جائے، یہ جہنم میں نہ جائے، اس آگ میں نہ جائے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں نہ جائے۔ اب گناہ گاروں کی مدد کریں تاکہ وہ گناہ بھری زندگی سے نکل آئیں۔ اب کسی کو گناہ میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کمزور پڑ گیا، وہ گناہ میں گر گیا، وہ آزمائش میں گر گیا، وہ گڑھے میں گر گیا، اس نے خود کو آگ میں جھونک لیا ہے، اور لکھا ہے کہ بعض کو آگ سے جھپٹ کر نکال لو۔ جو آگ میں جا رہے ہیں ان کو گھیر لو۔ خدا کے خادم نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اور گھٹنوں پہ ہو کر میں ہر اندر جانے والے کے گھٹنے پکڑ لوں، اپنے بازوؤں میں ان کی ٹانگیں لے لوں اور ان سے کہوں اب بھی توبہ کر لو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ کاش مجھے یہ موقع مل جائے، میں ان کو وہاں بھی منا سکوں۔ جہنم کے دروازے پر اگر مجھے موقع ملے تو میں وہاں بھی لوگوں سے کہوں ابھی بھی توبہ کر لو اور خداوند کے پاس آ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ۔ مدد کریں لوگوں کی تاکہ وہ اس برائی سے، اس ناراستی سے، اس گندگی سے، اس بری لت سے، بری عادت سے وہ باہر نکل آئیں۔ مدد کریں ان کی، نہ کہ انہیں اگنور کر دیں اور چھوڑ دیں۔ گناہ گار کو یسوع کی محبت اور قربانی کے بارے میں بتائیں، بڑی ضروری ہے یہ بات۔ کوئی بھی گناہ گار ہے اس کو، ایک خدا کے خادم نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابلیس حربہ کیسے استعمال کرتا ہے انسان کو گرانے کے لیے۔ 1%، 1% طاقت وہ لگاتا ہے انسان کو گناہ میں گرانے کے لیے، اور 99% طاقت لگاتا ہے اس کو یہ قائل کرنے کے لیے اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو مرا ہی مرا، تو کبھی اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ابلیس کا زیادہ زور اس پہ لگتا ہے کہ وہ انسان کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اب انسان گناہ سے نکل نہیں سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ سیو نہیں ہو سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، خدا کو کیا منہ دکھائے گا تو، خدا تجھ سے کہے گا تو گناہ گار ہے، پیچھے ہو۔ ہم نے گناہ گاروں کو بتانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسی محبت دکھائی کہ اپنا آپ قربان کر دیا۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے خدا نے کیسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے، جو گناہ میں پڑے ہیں لوگ انہیں بتانا ہے کہ یسوع مسیح میں نجات ہے، گناہوں سے معافی موجود ہے، اور یہ معافی یسوع مسیح میں ملتی ہے، کسی اور چیز میں نہیں، ہستی میں نہیں، کسی عقیدے اور ایمان میں نہیں، صرف یسوع میں ہے، کیونکہ یسوع نے قربانی دی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور مسیح یسوع میں خدا کی بخشش ہمیشہ کی
زندگی، وہ مزدوری جو موت ہے وہ یسوع نے سہ لی، اور اپنی زندگی، ہمیشہ کی زندگی یسوع نے ہمیں انعام میں دے دی۔ یسوع نے ہمارے ساتھ ایکسچینج کیا ہے، اس نے ہماری موت لے لی اور اپنی زندگی ہمیں دے دی، اس نے ہمارے گناہ لے لیے اور اپنی پاکیزگی ہمیں عطا کر دی، اس نے ہماری لعنتیں لے لی اور اپنی برکتیں ہمیں دے دی۔ یسوع نے ایکسچینج کیا ہے۔ ہم نے گناہ گاروں کو بتانا ہے کہ یسوع نے ہم سے محبت رکھی ہے اور وہ قربان ہوا ہے، اس کے وسیلے ہمیں نجات ملتی ہے، گناہوں سے رہائی ملتی ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے، ابلیس الزام لگانے والا ہے، ابلیس گمراہ کرنے والا ہے، اس میں ذرا سچائی نہیں، وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ توبہ کرو اور نجات پاؤ۔ گناہ ہمیں مسیح سے دور رکھتا ہے، لیکن مسیح ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ گناہ ہمیں مسیح سے دور رکھتا ہے اور مسیح ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ سو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آؤ آؤ یسوع پاس آؤ، وہی بلاتا ہے، وہ بلاتا ہے، تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہ اتنے دور پھینک دیے جتنا پورب سے پچھم، اور یرمیہ میں لکھا ہے میں ان کے گناہ پھر یاد نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جیسا باپ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے اس نے ہمارے گناہوں اور بدکرداریوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اس نے ہم سے ایسا سلوک کیا جیسا باپ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے، ان پر ترس کھاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہم خاک سے بنے، مٹی سے بنے ہیں، اور ہماری سرشت میں گناہ موجود ہے، اور وہ ہمیں یسوع مسیح میں نیا بنا دیتا ہے۔ ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ کئی لوگ خداوند کی میز کے پاس نہیں آتے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اس پاک میز کے پاس آئیں۔ بھائی اس کے پاس آنے کا ارادہ کرو، یہ آپ کے گناہ دور کر دے گی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ جو میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا، اس میں زندگی نہیں ہے۔ اس کے پاس آؤ، ارادہ تو باندھو، یہ آپ کے گناہ دور کر دے گا۔ یسوع آپ کے گناہوں کو، ان کی سزاؤں اور لعنتوں کو، ان کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ گناہ آپ کو یسوع سے دور رکھتا ہے، لیکن اگر یسوع کی طرف قدم بڑھائیں گے تو وہ یسوع آپ کے گناہ آپ سے دور کر دے گا۔ سو آج موقع ہے، یہی قبولیت کا دن اور گھڑی ہے۔ یسوع کے پاس آئیں، اپنے گناہ اس کے قدموں میں ڈال دیں کہ یہ میں یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے گناہ تجھے دیتا اور تیری راست بازی کو لے لیتا ہوں، تیری پاکیزگی کو، تیری رائچسنس کو، تیری ہولینس کو میں لے لیتا ہوں۔ سو ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے، اس کے قریب آنا ہے، تو ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آسمان پر یہ خبر جاتی ہے کہ ایک بندے نے آج توبہ کر لی ہے، اس نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اس نے یسوع کو اپنا لیا ہے، اس نے یسوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے اپنے گناہوں کا یسوع کی راست بازی کے ساتھ تبادلہ کر لیا ہے، اس نے اپنی موت کا یسوع کی زندگی کے ساتھ ایکسچینج کر لیا ہے۔ آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور زمین پر ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سمجھائے جانے کے باوجود گناہ میں رہنا چاہے تو اس سے علیحدہ ہو جائے۔ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا، پرائیویسی میں، اکیلے میں اس کو سمجھایا جائے۔ پھر 2-3 لوگوں کے ساتھ جو معتبر ہوں ان کے ساتھ اسے سمجھایا جائے۔ اگر نہیں مانتا تو کلیسیا میں لا کے اس کو سمجھایا جائے کہ تو یہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر نہیں باز آتا تو پھر اس کو غیر قوم جانا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔
اس سے الگ ہو جائے. ہمیں پھر ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. پتہ کس طرح کا تعلق نہیں رکھنا؟ ان کی راہوں میں نہیں جانا، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا. زبور نمبر 1 پہلی آیت. مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. زبور نمبر 16 میں ہے کہ میری خوشنودی تیرے مقدسوں میں ہے. جو ہے دھرتی اتے بھلا لوگ چنگیرا، اونا دے نال راضی رہندا ہے دل میرا. جو زمین پر تیرے مقدس لوگ ہیں میرا دل ان سے خوش ہوتا ہے. اور جو خدا کو چھوڑ کسی اور کی بات مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، میرا دل ان سے راضی نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ان کے سے کاموں میں شریک نہیں ہوں گا. کئی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی نافرمان ناخلف اولاد اسے کہتے ہیں، جو ڈس اوبیڈینٹ بچے ہو جاتے ہیں نا، ان کے بارے میں کورٹ میں جا کے تو لکھوا دیتے ہیں جی میرا آج سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے کال فیل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. آنکھ نامہ جی، کہ اس سے وہ ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں پلاطس کی طرح کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میں اس کے خون سے بری ہوں. وہ اپنی اولاد کے کاموں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نا بس سب لوگ جان لیں کہ اس کا ہمارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا تو اس کے کاموں میں شریک نہ ہو، اس کے ساتھ میل ملاپ میں فرق ڈال دیں، لیکن ایک کام جاری رکھنا ہے، دعا. گناہگاروں کے لیے دعا جاری رکھیں. جس کو خود نہیں پتا کہ میں گناہ میں پڑا ہوا ہوں، اس کے لیے دعا کریں. خدا اس پر ظاہر کرے گا، خدا اسے واپس لوٹا لائے گا، خدا اسے بچا لے گا. یوحنا کا پہلا خط اور 5واں باب 16ویں آیت. تیرا بھائی گناہ کرتا اس کے لیے دعا کر، وہ بچ جائے. ایوب نے اپنے دوستوں کے لیے دعا، خدا نے ظاہر کیا تمہارا دوست ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا تو تم بچو گے، نہیں تو میں تم سے سخت ناراض ہوں. استثناء 9واں باب ہے 19ویں سے 20ویں آیت. قوم کی غلطیاں، ہارون کو انہوں نے آگے لگا لیا اور بڑی خرابیاں ہو گئی. خدا نے ارادہ باندھ لیا ان کو مار دینا. موسیٰ بیچ میں آ گیا، خداوند نہ مار انہیں، ترس کھا، چھوڑ دے انہیں، یہ گناہ گار ہیں، تو ان کا گناہ معاف کر دے. تو خدا نے کہا اگر موسیٰ بیچ میں نہ آتا تو میں تو تمہیں ہلاک کر دیتا. موسیٰ کے کہنے پہ میں نے تمہارا گناہ معاف کیا، تمہیں موقع دیا. خدا کسی کی زندگی میں بھی یہ وقت لا سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھنا ہے. میں گناہ گار ہوں تو مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے خداوند یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، مجھے نجات پانے کی ضرورت ہے، مجھے یسوع کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر کیپیسٹی رہتی ہے گناہ کرنے کی، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا سے نکالے نہیں گئے. لیکن ایک ہے جو ہماری مدد کرتا ہے یسوع کے پیچھے چلنے میں، خدا کا پاک روح. غلط کریں تو وہ بتا دیتا ہے. تو ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے. روح القدس آ جا. زبور گایا، زبور نمبر 32، گیت گایا گناہ کی سزا جہنم. اور پھر روح القدس سے ہم نے دعا کی گیت گاتے ہوئے کہ میری سوچیں، میرے خیال، میرے کام، میری عادتیں، میری باتیں ویسی بنا جو یسوع کے جیسی ہیں، جو تیرے والی ہیں. کیونکہ ہم گناہ سے دور تب رہ سکتے ہیں جب یسوع ہمارے اندر ہے، جب اس کا روح ہمارے اندر ہے. جب یسوع ہمارے اندر آ جائے گا وہ ہمیں طاقت دے گا کہ ہم گناہ پر فتح پائیں. We can overcome the sin with the help of Jesus by the power of His Holy Spirit.